تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے۔ تمام امور اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ لا تعداد درود و سلام ہو جناب نبی مہرباں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ۔ محترم خواتین و حضرات، موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جو ہمیں دین سے خارج کر دیتا ہے وہ جادوگری کا فتنہ ہے۔ اس پر ایمان رکھنا، کرنا، کرانا، دین اسلام میں اس کی کیا وعید بیان ہوئی ہے، آج چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی وہ اقسام جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی مختلف زندگی کے اپنے اعمال سے یا طور طریقوں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو جادو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ایک تو جادو کی بڑی قسم ہے جو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ بڑا ہی کبیرہ گناہ ہے، لیکن جادو کی وہ اقسام جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان میں ملوث پائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں نے سورۃ البقرہ پہلے سپارے کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آیت لمبی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بابل شہر میں نازل کیا کہ وہ جادو کا توڑ کر سکے۔ قصہ یہ تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت، ایسی حکومت عطا کرنا جو میرے بعد کسی اور کو اس جیسی سلطنت اور حکومت نہ ملے۔ انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے پھر اس طرح کی ان کو سلطنت عطا کی کہ ہوائیں بھی ان کے کنٹرول میں تھیں، وہ چرند پرند کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ نظام سلطنت دیکھ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، اور اس دور میں جادوگری بڑے عروج پہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بھی جادو کی چیزیں پکڑتے تھے، جہاں پہ بیٹھا کرتے تھے اس کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب وہ بھی چیزیں نکلی تو ان کو اور یقین ہو گیا کہ یہ تو جادو کے بل بوتے پہ سارا نظام حکومت چلا رہے تھے، حالانکہ وہ اس جادو کو ختم کرنے کے لیے، ان کو زمین میں دفن کرنے کے لیے وہ وہاں پہ دبا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا۔ اس سارے واقعے کو جو میں نے بیان کیا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے شیطان کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ اور کفر کا سبب کیا بیان کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ گویا کہ قرآن کریم کی یہ واضح آیت، واضح نص موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کرنا یہ کفر سے تعبیر کی ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے بلکہ شیاطین، جنات جو تھے وہ کفری کاموں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے جادو کا توڑ کرنے کے لیے بھیجا، اور جو بھی ان کے پاس آتا تھا
وہ سب سے پہلی بات یہ کیا کرتے تھے نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش کے طور پہ آئے ہیں، تم جادو سیکھ کے کفر نہ کرنا۔ جادو سے ہوتا کیا ہے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ ہاروت ماروت سے وہ علم سیکھتے تھے جادو کا جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے۔ تو یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ جادو کے ذریعے رشتوں میں دوریاں ہونا یہ خود قرآن سے ثابت ہے، اور اگرچہ جادو کرنا کرانا یہ کفر ہے، مگر اس کی جہاں تک اس کفریہ عمل کی ایک اہمیت کی بات کریں یا اس کی مسلمہ ہونے کی بات کریں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ انسان جتنا مرضی دیندار ہو، نیک ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عرفہ اعلیٰ نیک متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، مگر خود آقا کریم علیہ السلام پہ جادو ہوا، جس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی جو آخری دو صورتیں ہیں معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو آپ اگر کوئی کام کر لیتے تھے تو آپ کو یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور آج بھی جادو کی مختلف جو نشانیاں یا علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو سامعین مکرم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ جو بھی جادو کرنے والا ہے یا جادو کا علم سیکھنے والا ہے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کے وہ کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جادو جس چیز پہ کرتے ہیں اس کو بھی واضح کر دیا، سحروا اعین الناس، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون کی طرف سے آئے ہوئے جادوگروں نے اپنی وہ رسیاں پھینکی اور وہ بڑے بڑے سانپ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی نگاہوں پہ جادو کر دیا تھا۔ جادو کی مختلف اقسام ہیں۔ اب ان تمام باتوں کے پیش نظر ایک بات تو بخوبی ہمیں واضح ہو گئی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ بھی ایسا کہ جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 تباہ کر دینے والے، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول وہ 7 کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا والسحر، جادو کرنا یا کرانا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو ناحق طریقے سے قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا پیسہ کھانا یا کھلانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لینا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے دن جنگ سے بھاگ جانا موت کے ڈر سے، وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور مومن لڑکیوں پہ خواتین پہ تہمت لگانا کسی غلط بات کی، بدکاری کی۔ ان 7 گناہوں کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں شرک کے بعد اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس دوسرے بڑے گناہ کا تذکرہ کیا ہے وہ جادو ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو جادو بھی کئی اعتبار سے شرک ہی کی ایک قسم بنتی ہے۔ شرک میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ جیسا سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور جادو میں بھی شیاطین کی عبادت اور شیاطین سے مدد حاصل کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس مناسبت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے بعد
دوسرا کبیرہ گناہ اس کو قرار دیا جو بالکل شرک کے قریب ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک جو مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، مدمن خمر، شراب کا رسیہ، ہمیشہ شراب میں ٹون رہنے والا، وقاطع رحم، اور قطع رحمی کرنے والا، وقاطع رحم، صلہ رحمی کو توڑنے والا، اور تیسرا ومصدق بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا، یعنی یہ کہنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا کہ جادوگر یہ نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں، تصدیق کرنے والا، یہ تین ایسے آدمی ہیں جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ تو سامعین مکرم، غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جادو میں آ کے انسان اللہ تعالیٰ سے ان اختیارات کو سلب کرنے کی، چھین لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے دور رہنے کے لیے جتنی بھی مختلف صورتیں ہیں ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔